الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقائے کرام، آج ہم سورہ الحج آیت نمبر 49 سورۃ الحج آیت نمبر 49 سے چلیں گے، آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، بات تو صرف یہ ہے، انا کہ بے شک میں، لکم تمہارے لیے ہوں، نذیر آگاہ کرنے والا، جگانے والا، بیدار کرنے والا، مبین واضح، کلم کلیئر کٹ۔ اے نوع انسانی، بے شک میں تمہیں واضح اور دو ٹوک انداز میں آگاہی عطا کرنے والا، بیدار کرنے والا، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ فالذین، پس وہ لوگ آمنو، جو توحید کے ساتھ اللہ کو مانے اور قرآن کو دستور حیات کے طور پر تسلیم کرے۔ ایمان میں دو چیزیں، ایمان ہمیشہ توحید کے ساتھ ہوگا اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن۔ پس وہ لوگ جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے اور اس کے نتیجے میں قرآن کو دستور حیات کے طور پر تسلیم کرے، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال بھی انجام دیں جو صلاحیت پیدا کرنے والے ہیں، صلاحیت بخش، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے حفاظت ہے، تحفظ ہے، پروٹیکشن ہے، انشورنس ہے، یعنی سوشل سیکیورٹی، مغفرہ، پروٹیکشن، تحفظ، ورزق کریم، اور ان کے لیے ایسا رزق، عطائے جاری، انعامات جس میں علم، حکمت، دانش، روزی، ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ کریم، کہ یہ روزی تو جیل خانے میں بھی ملتی ہے، لیکن وہ ذات انسانی کی جو کرامت ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو چھین کا، تو یہ رزق ہوگا کریم، یعنی ذات انسانی کی جو کرامت ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کا جو مقام بلند ہے، اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب ان کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے اس کا بیان شروع ہوا، والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جو جد و جہد کر رہے ہیں یا کریں گے یا کرتے ہیں، سعی جد و جہد کرنا، تگودو کرنا، گردش کرنا، ہاتھ پیر چلانا، اور وہ لوگ جو جد و جہد کریں گے فی آیاتنا،
ہماری آیات کے بارے میں۔ کیسی جدوجہد؟ معاجزی، یہ باب مفعلہ سے اسم فاعل ہے، عاجز کرنے والا، عاجز کر دکھانے والا۔ اور وہ لوگ جو جدوجہد کریں گے ہماری آیات کے بارے میں اس مقصد کے پیش نظر، اس مقصد کے پیش نظر، اس نصب العین کے حوالے سے کہ وہ ہماری آیتوں کو، احکام کو، حکمتوں کو، پروگرام اور نظام کو عاجز کر دکھائیں، اس کا فیل ہونا، ناکام ہونا، زندگی میں آگے نہ بڑھ سکنا، یہ ثابت کر دکھائیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، تو ایسی منفی اور تخریبی جدوجہد کرنے والے کیا ہوگا؟ جہنم، وہ خود جمود کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کی یہ تخریبی اور سلبی جدوجہد ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، کامیاب نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا رفقا محترم کہ کتاب اللہ یا آیات بینات یا اللہ کا جو پروگرام ہے قرآن کی شکل میں، اس کو عاجز نہیں کیا جا سکتا، وہ رک نہیں سکتا، بلکہ اس کو عاجز کر دکھانے والے عذر کتاب اللہ خود ناکام و نامراد ہوں گے۔ اب ہمارا تصور تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا آیات کا جو نظام تھا وہ 20-30 سال چلا، اور پھر یہود نے، نصارہ نے، مجوس نے مل کر اس نظام کو عاجز ہی نہیں کیا بلکہ تو بالا کر دیا، سارا نقشہ ہی حلیہ ہی تبدیل کر دیا، اور آج تک اس کو طلاق بائنہ ہے۔ تو اس پر حضرت کتاب اللہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا اور نہیں کھڑا کیا ہم نے، من قبل، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ ہی کسی نبی کو۔ یہاں پر رسول اور نبی الگ الگ جو لائے ہیں، یہ دراصل مراد یہاں پر یہ ہے مقام رسالت اور مقام نبوت، کہ اس کی حیثیت خواہ نبی کی ہو یا رسول کی، یا جو اس کا پہلا مقام تو نبی کا ہے اور دوسرا پھر تبلیغ کے حوالے سے وہ رسالت ہے، تو وہ مقام رسالت کے حوالے سے ہو یا مقام نبوت کے حوالے سے۔ الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب کبھی اس نے مقام نبوت کے حوالے سے یا مقام رسالت کے حوالے سے، الا اذا تمنا، مگر جب کبھی اس نے تمنا کی، تو نبی اور رسول کی تمنا کیا ہوگی؟ اصلاح کی، اصلاح ہو، خوشحالی ہو، احکم الحاکمین کے احکام اور نظام کو مانا جائے، اور جو شیطان ہے، طاغوت ہے، مفسدین ہیں، مجرمین ہیں، مترفین ہیں، ان سے نوع انسانی کو نجات دلائی جائے۔ تو جب کبھی کسی نبی رسول اس نے تمنا کی، اور اس کی تمنا کیا ہوگی؟ تعمیر کی، تو القی الشیطان فی امنیتہ، تو اس کی اس تمنا کے بارے میں شیطان نے، شیطانی قوتوں نے، اس کی اپوزیشن نے، منفی قوتوں نے اس کے بارے میں غلط پراپوگنڈا کیا۔ یہ کہا بھئی یہ تو اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی کبریائی قائم کرنا چاہتا ہے، چدراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تم سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اللہ کا نام لے کر تمہارے اوپر اپنی گویا کہ کبریائی کا تخت و تاج جو ہے، عرش جو ہے، عرش اقتدار، وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کی حکمت یہ ہے، تدریجی طریقہ کار یہ ہے، پاس وہ اللہ منسوخ کرتا ہے، محو کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، نگیٹ کرتا ہے۔ ناسخہ، نگیٹ کرنا، محو کرنا، مٹا دینا، راستے سے ہٹا دینا۔ تو پس اللہ منسوخ کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، ناکام و نامراد کر دیتا ہے، ان چیزوں کو، یلقی الشیطان، جو شیطان نبی کی جو اصلاحی، جو اس کی تدبیر ہوتی ہے، مشن ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے،
اس کے حوالے سے جو شیطانی پراپوگنڈا ہوتا ہے اس پراپوگنڈے کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ اس طرح اپنی آیات کو جو نبی پہ نازل ہوتی ہیں اور نبی ان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے، انفورسمنٹ چاہتا ہے، تو وہ اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دکھاتا ہے، مضبوط کر دکھاتا ہے، ان کو حکمت والی ثابت کر دکھاتا ہے یا ان کی حکمرانی قائم کر دکھاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ اور اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ شیطانی طاقتیں کیوں منفی پراپوگنڈا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، کیوں اللہ ان کو راستے ہی میں روک نہیں دیتا، کیوں ان کی وہ جدوجہد جو ہے اس کے لیے ان کو فرصت کیوں ملتی ہے، مہلت کیوں ملتی ہے، ان کے دل دماغ اللہ معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ تو فرمایا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو موقع دیتا ہے۔ یہ لام جو لیجعل، اس لام کو ہم کہتے ہیں لام عاقبہ۔ لام عاقبہ کا معنی ہوتا ہے نتیجہ، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ لیجعل یعنی اس شیطانی تخریبی پراپوگنڈے سے ہوتا یہ ہے، لیجعل کہ وہ کر دکھاتا ہے یا ہو جاتا ہے، وہ چیز یلقی شیطان، جو شیطان لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، ڈالتا ہے، پیش کرتا ہے، یعنی جو شیطانی پراپوگنڈا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے، اس میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز جذب کر لیتی ہے اپنی جانب، للذین، ان لوگوں کے لیے شیطان کا پراپوگنڈا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کہ جن کے قلوب و اذہان پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، یعنی جو ڈیزیز پرسنالٹی ہوتی ہیں، پہلے سے جو وساوس کا، شکوک و شبہات کا جن کے اندر پہلے سے ایلیمنٹ ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، وہ بیمار قلوب و اذہان شیطانی پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر اس کے راستے پر بہ جاتے ہیں۔ اور والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ بھی اس شیطانی پراپوگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں جن کے قلوب و اذہان اللہ کی کتاب کی جانب سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ والقاسیہ، اور سخت ہو جانے والے، قلوبہم قلوب و اذہان، تو اور قاسیہ سے مراد ہے قاسیۃم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب سے، اور اللہ کا ذکر اس کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے، اس کا دین ہے، اس کی آیات ہے، خواہ وہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہو، مسیح علیہ السلام کے دور میں ہو، محمد رسول اللہ کے دور میں ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ان کے اندر سوز و گداز پیدا نہیں کرتا، بلکہ انسانی کلام پر وہ اپنے دل دماغ کو نثار کرنے والے ہوتے ہیں، انسانی کلام کے جو گویا کہ وہ عاشق ہوتے ہیں یا اس کے لیے جو شیفقی اپنے اندر رکھتے ہیں، تو انسانی کلاموں کے پرستار شیطانی پراپوگنڈے کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ شیطان پرست ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اس طرح یہ راہ عدل سے ہٹنے والے ظالم، عدل سے، توحید سے ہٹنے والا، شرک میں مبتلا ہونے والا، شرک کا پراپوگنڈا کرنے والا ظالم، اور بے شک اس طرح کے یہ ظالم لفی شقاق بعید، فرمایا کہ یہ آپس میں ان کے مابین گہری خلیجیں ہوتی ہیں، شگاف، پھٹن، جدائیاں، یعنی ظالموں کے مابین بھی ایکا نہیں ہوتا۔ ہر ظالم اگرچہ مظلوم کے لیے تو ظالم ہی ہوتا ہے، لیکن خود ظالموں کے مابین بھی ٹکراؤ اور تصادم ہے۔ ہر ظالم چھوٹا بڑے کے لیے، بڑا چھوٹے کے لیے، اور ہر دائرے کا ظالم دوسرے دائرے کے ظالم کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے، اور ان کے مابین بھی ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہوتا ہے، اور وہ ٹکراؤ اور تصادم ان کی تباہی کا اور دوسری جو مخلوق ہے ان کے لیے تعمیر کا اس سے بھی راستہ کھلتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور اس
शैतानी प्रापुगंडे से कि जो वो अल्लाह के कलाम के बारे में करता है, एक इसका नतीजा ये भी बरामद होता है, लाम आकिबा, एक इसका नतीजा ये बरामद होता है, वाले या अलामा, यकीन के तौर पर जान लेते हैं, यकीन के तौर पर जान लेते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, ऊतुल इल्मा, कि जिन्हें अल्लाह के कलाम का इल्म दिया जाता है, यानी जो साहिबाने इल्म कलामुल्लाह होते हैं, कि जिनके पास कलाम इलाही का इल्म होता है, बाप दादा की रिवायात नहीं, अल्लाह के कलाम का इल्म होता है, तो वो इस मनफी प्रापुगंडे से जब अल्लाह के कलाम को गालब होता हुआ देखते हैं तो वो यकीन कर बैठते, उनको यानी सर की आंखों से इस अमर का मुशाहिदा हो जाता है कि अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक, कि बिलाशुबा ये कलाम, ये कुरान और उसकी ये आयात यकीनन हक है, अपने आप को मनवाने वाली हैं, नफ़ा बख्श और फैर रसानी का बायस है, गालिब आने वाली हैं, अपने आप को मनवाने वाली हैं, इसलिए कि ये तेरे रब की जानिब से ये कलाम, ये निज़ाम, ये दीन अता किया गया है या नाजिल हुआ है। फयुमिनु बिही, और जब वो हक का गलबा मुशाहिदाती तौर पर देख लेते हैं, फयुमिनु बिही, तो उनमें पहले से ज्यादा यकीन में और इजाफा हो जाता है, उनके यकीन में और इजाफा होता है, और इसका नतीजा ये निकलता है फतुख्बित लहू कुलूबुहुम, इख्बार का मान होता है चश्मे का रवा दवा हो जाए, तो फिर उस इल्म इलाही के साथ जब उनके कुलूब अज़हान हम आहंग हो जाते हैं तो उनके अंदर से उलूम व मारफ के चश्मे फूटते हैं, आमाल सालिहा की नदियां बहने लगती हैं, नौ इंसानी को फैज़ पहुंचाने के लिए, नफ़ा बख्श फैज़ रसानी के लिए वो रास्ते में जो रुकावटें होती हैं वो तमाम की तमाम उसको बहा ले जाते हैं, उनको रास्ते की तमाम रुकावटों को वो दूर कर देते हैं। और बेशक व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लहादिल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो अल्लाह हय्य क़य्यूम रहनुमाई अता करने वाला है। अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो अल्लाह को तौहीद के साथ और कुरान को दस्तूर हयात के तौर पर मानते हैं, किस तरफ रहनुमाई करता है, इला सिरातिल मुस्तकीम, उस शाराए हयात की जानिब, सिरात शाराए हयात, जर्नैली सड़क, बड़ा रास्ता, मुस्तकीम जो अटल है, अमर है, मिटने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, मुस्तकीम का माना कायम रहने वाला, क्योंकि सहराई माहौल के अंदर क्या होता है, हवा का झक्कड़ बादोबारा रास्तों को तब्दील कर देते हैं, उनके नकूश और निशानात मिटा देते। तो सिरात मुस्तकीम वो गोया रास्ता तो जो बादोबारा से, आफात से, मनफी जद्दोजहद से, तखरीब कारों के जो मंसूबे हैं उनसे वो मिटे नहीं, मरे नहीं, उसके निशानात ज़ायल ना हो, तो जितना भी उसको मिटाने वाले आए तो भी वो अपने आप को बरकरार रख सके। अब इसमें रफ़क़ाए मोहतरम पहली बात जो हमारे सामने आयत नंबर 49 में आई है, आयत नंबर 49 में, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल नौ इंसानी के लिए अपने आप को खुल्लम खुल्ला नज़ीर करार दिया। नज़ीर का माना है वार्नर, आगाह करने वाला, जगाने वाला, आने वाले ख़तरात से आगाह करने वाला, शिरक के, जुल्म के, तागूत परस्ती के मनफी और सल्बी नताइज से आगाह करने वाला। अब इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ीर होना आपके और मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, इसके लिए रफ़क़ाए मोहतरम दो मुकाम अगर हमारे ज़हन में आ जाए कि एक तो सूरा अल अनाम, छठी सूरा जो है उसकी आयत नंबर 19 और आयत नंबर 19 का भी दूसरा हिस्सा, जिसमें इरशाद फरमाया कि कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, इनसे पूछो कि वो कौन सी ज़ात है
کہ جس کی شہادت ایویڈنس سب سے زیادہ محکم ہے، پائیدار ہے، زیادہ دعوے کو دلائل سے یا بہتر طور پر ثابت کر سکتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو ہے اللہ، اور وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے مابین، اور اس کی گواہی کلام کی قرآن کی شکل میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن۔ اور یہ قرآن کیوں وحی کیا گیا رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں انذار کروں، آگاہ کروں، بیدار کروں، جگاؤں۔ اور آگے ہے رفقائے محترم، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے جاگے اور اس قرآن کے ذریعے جگائے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع انسانی کے لیے منذر ہونا ہمارے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اپنے وقت کے انسانوں کو جگایا، بیدار کیا، ظلم اور طاغوت سے نکالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں اب وہ ذمہ داری حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد وہ ذمہ داری اب آپ کے اور میرے کندھوں پر۔ ومن بالا، تو گویا کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم قرآن کی بنیاد پر خود جاگے ہیں، دوسروں کو جگا رہے ہیں، کم از کم یہ آگاہی کا، شعور کا قرآن نظام جو ہے اپنے گھر میں، اپنے قریب ترین ماحول میں، کیا ہم اس سے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ تو یہ انذار بالقرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور یہی انذار بالقرآن آپ کی اور میری ذمہ داری بوجہ اس کے کہ یہ قرآن آپ تک، مجھ تک پہنچا دیا گیا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 45 میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر 45، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، رسول اعلان کرو کہ انما انذرکم بالوحی، کہ میں تو صرف اور صرف آگاہ کرتا ہوں، بیدار کرتا ہوں، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ اور وحی کیا ہے؟ 6:19 میں ہم نے دیکھا کہ اوحی الی ھذا القرآن، اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وَلَا يَسْمَعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور بے شک نہیں سنا کرتے بہرے، اور بے شک نہیں سنتے بہرے، الدعاء، دعاء القرآن، قرآن کی دعوت، قرآن کی پکار، قرآن کے ذریعے جو پکار، منادی، دعوت، پیغام بتایا جائے، نہیں سنتے اس کو بہرے۔ کب نہیں سنتے رفقائے محترم؟ اذا ما ینذرون، کہ جب انہیں بیدار کرنے والا بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنے کان بند کر رکھے، تو کان بند، آنکھوں پر پٹیاں، اور دماغ بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ دوسروں کے سپورٹ کر رکھا ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اس انذار سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رفقائے محترم کہ انذار کرنا تو کام ہے، فریضہ ہے، اور کون اس انذار سے آگاہ ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، کون بیدار ہوتا ہے، کون بیدار نہیں ہوتا، تو اس امر کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارا کام آگاہی ہے، بیداری ہے، خبرداری ہے، یہ عام کیا جائے اس کو، اور افراد کے پیچھے اس معنی میں نہ پڑا جائے کہ جب تک وہ بیدار نہیں ہوں گے تو ہم ایک کو بیدار کرتے کرتے باقیوں کو نظر انداز کر دیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔
اس ضمن میں رفقا محترم قرآن کا ایک اور مقام جو ہمارے ہی مسائل کے حوالے سے ہے، اس کا سورہ شعراء جو ہے، سورہ شعراء 26ویں سورہ آیت نمبر 208، اور یہ سورہ الحج کے زیر بحث مقام سے گہری مناسبت رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رفقا محترم، سورہ شعراء 26ویں سورہ آیت نمبر 208، وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کسی بستی کو بھی ہم نے ہلاک نہیں کیا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو، من قریہ، مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، ہند کی ہو، یمن کی ہو، کسی قریہ کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، تباہ نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر اس بستی کے لیے ہلاکت سے پہلے ایسے افراد ضرور اس میں کھڑے کیے ہم نے کہ جو آنے والی ہلاکت سے خبردار کرنے والے تھے، ایک نہیں، ایک سے زیادہ، الا لہا منذرون، مگر یہ کہ وہاں پر بیدار کرنے والے تھے آنے والی ہلاکت سے، تباہی سے، اور وہ ہلاکت سے، آنے والی ہلاکت سے، تباہی اور بربادی سے آگاہ کرنے والے تشدد کے، وہ تشدد اور پرسیکیوشن کی زبان نہیں کرتے تھے استعمال، ذکر، یاد دہانی، آگاہی، یعنی دلائل و بینات سے، آنے والے خطرات سے آگاہی ان کو دیتے تھے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور یہ ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ آنے والے خطرات سے آگاہی، ظلم یعنی عذاب سے آپ نے ہمیں بیداری نہیں کیا، آگاہی نہیں کیا، اگر آگاہ کرتے تو ہم یہ ہوتے، ہم وہ ہوتے۔ تو اگر ایسا نہ کیا جاتا، منظر اگر ان میں نہ کھڑے کیے جاتے تو یہ ظلم ہوتا۔ آگے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، یہ جو آنے والی ہلاکت سے آگاہی اور بیداری ہے، یہ پیغام انذار کا جو ہے، یہ کبھی شیطانوں کے ذریعے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ قائدین جو شیطان صفت ہوتے، شیطان مجسم، تو جو افراد شیطنت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان اوصاف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جن کو قرآن شیطنت کہتا ہے، تو اگر کسی فرد کے اندر شیطنت والے افعال و اعمال ہیں اور ساتھ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو انذار کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، وہ تو اللہ والی انذار کے سنانے تو ایک طرف سننے کے روادار نہیں ہوتے، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الہی انذار جو ہے اس کا فریضہ انجام دے سکیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو، اللہ کی آیات بینات کو سننے سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اور یہ انذار ہے کیا رفقائے محترم؟ یہ توحید ہے۔ خلاصہ یہ نکالا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پس اے مومن، اے موحد، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو، نبی کو، ولی کو، کسی بھی چیز الہ کے طور پر مت پکار، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ اگر تو نے توحید کے اس مقام کو چھوڑا تو تو اپنے آپ کو ان میں گرفتار پائے گا کہ جن کے لیے عذاب ہے۔ اور یہی موضوع رفقائے محترم اگر ہم ہلاکت سے پہلے انذار اور انذار کی شرائط اور اس کے لیے کتاب، اور کتاب بھی کتاب معلوم، اور وہ کتاب معلوم بھی ان کی اپنی قومی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی ہلاکت سے پہلے اللہ کے کلام کا، قرآن پاک کا انٹرنیشنل لیول پر پہنچا دیا جانا ضروری ہے۔ جب تک ہر قوم کے اندر کتاب اللہ کے مناد نہ پیدا ہو جائے،
ہر قوم کے اندر کتاب اللہ کی اساس پر ان کی اپنی اپنی قومی زبانوں کے اندر اللہ کے کلام کے حوالے سے اتمام حجت کا فریضہ جو ہے مسئلہ جو ہے طے نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی ایسا عذاب جو انٹرنیشنل ہو، بین الاقوامی ہو، اس کا آنا جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ خود ایک موضوع جو ہے رفقائے محترم، اس کے لیے آج میں نے حوالہ جات اکٹھے کیے تو مجھے 98 حوالہ جات جو ہیں وہ صرف اسی موضوع کے حوالے سے دستیاب ہوئے کہ اس میں کیا کیا شرائط ہوں گی، لوازمات ہوں گے، افراد کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، انفرادی اوصاف کیا ہوں گے، جماعتی اوصاف کیا ہوں گے۔ تو یہ پھر موضوع ہوگا اس ہراول دستے کا جو اپنے آپ کو انذار کے حوالے سے اپنے آپ کو مسلح کرنا چاہے گا۔ تو یہ آج کی جو ہمارے سامنے آیات ہیں ان کا ایک پہلو یا ایک فیز جو ہے، ایک مرحلہ جو ہے وہ تو انذار کے حوالے سے ہے۔ اسی انذار کے حوالے سے دوسرا جو رفقائے محترم انعام ہے اس کا آیت نمبر 50 میں ذکر ہوا کہ جو اللہ کو توحید کے ساتھ اور قرآن حکیم کو دستور حیات کے طور پر قبول کرے تو جس کا آیت نمبر 50 میں ذکر ہے آمن، تو میں نے کہا کہ آمن سے مراد توحید کے ساتھ ایمان ہے۔ اس کی دلیل سورہ یوسف آیت 106 106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا کہ دنیا میں تمہیں اکثریت ایسے مومنوں کی ملے گی جو مومن ہونے کے باوجود مشرک ہے۔ پس وہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان نہیں ہے، وہ نجات کا باعث نہیں ہوگا۔ ایمان سے مراد قرآن میں ایمان بالتوحید ہے۔ اور دوسری اہم بات ایمان کے بعد میں یہ ہے رفقائے محترم، اور جس کی میں سمجھتا ہوں منادی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سورہ محبت 47ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 2۔ سورہ محمد 47ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو گویا کہ جس پر ایمان ہے بنیادی طور پر اس کو خود متعین کر دیا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ سورہ محمد 47ویں سورہ اور آیت نمبر 2، قرآن کہتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور وہ لوگ کہ جو انکار کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتے ہیں، ان کے یہ اعمال جو اللہ کے راستے میں حائل ہونے والے اعمال ہیں یہ رائگاں جائیں گے، ناکام ہوں گے۔ اللہ کا راستہ، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن پھیل کر رہے گا۔ اور آگے رفقائے محترم یہ فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور صلاحیت بخش اعمال انجام دیں گے۔ اور آمنو کی تفسیر یہ کی ہے رفقائے محترم وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی سورہ محمد میں اس راز سے قرآن نے پردہ اٹھایا کہ ایمان محمد اصل نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان بالقرآن، یعنی محمد رسول اللہ میں رسالت اصل ہے اور محمد من حیث البشر کیریئر ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک کیریج ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے کہ جو میسنجر ہے اس کی ذات اصل ہو گئی ہے اور میسج جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور اب چونکہ ذات بھی سامنے نہیں تو لہٰذا اس کا جو مکہ مدینہ، اس کا روزہ، اس کے نالین مبارکین، اس کا منہ مبارک، اس کے امامے، اس کی جالیاں روزے کی وہ اصل بن گئی ہیں رفقائے محترم، اور جو رسالت تھی قرآن تھا اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں رہا۔ تو ایمان بقرآن تھا، ایمان بالقرآن تھا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جب قرآن پر ایمان ہو جائے گا تو تمام ایمانیات قائم ہو جائیں گے۔ اور جو دوسری بات فرمائی رفقائے محترم وہ عامل الصالحات، اور اعمال بھی وہ انجام دے ایمان کے ساتھ صلاحیت بخش،
تو اس کے لیے اگر آپ ہمیشہ اپنے سامنے سورہ الاعراف کی آیت 190 رکھ لیں تو کبھی آپ کو صلاحیت بخش اعمال کے بارے میں کوئی چکر نہیں دے سکے گا۔ سورہ الاعراف کی آیت 190 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی مثال دی ہے۔ کیسا بچہ؟ فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما۔ سورہ الاعراف آیت 190 کہ جب اللہ ماں باپ کو ایک صالح بچہ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے کہ بچہ صالح ہوتا ہے پیدائش پر، تو لازمی بات ہے کہ اس میں نمازی بچہ نہیں ہے، روزے دار بچہ نہیں ہے، حاجی بچہ نہیں ہے، عالم و غازی بچہ نہیں ہے، داڑھی رکھنے والا بچہ نہیں ہے۔ جتنا بھی صلاحیت و صالحیت کا شرعی مفہوم ہم نے اس کو پہنایا ہے یا شرعی ماحول ہم نے اعمال صالحہ کے ارد گرد کھڑا کیا ہے، وہ اس سورہ الاعراف کی آیت 190 سے گر جاتا ہے۔ والد صالح کیا ہوگا کہ جس کے اعضاء آرگنز، باڈی اور اس کے جو آرگنز ہیں وہ اپنی صحیح حالت میں ہو، پروپورشنل ہو، متناسب ہو۔ اور متناسب ہونے کا یہ معنی ہے، شیپ کے صحیح ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ فنکشن انجام دے۔ یعنی اگر آنکھوں کے جو آئی بالز ہیں، پپوٹے ہیں، شکل صورت ہے، وہ تو بڑی خوبصورت ہو لیکن اندر ویژن نہ ہو، دیکھ نہ سکے۔ کان اپنی اپیرنس کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آئیں لیکن اندر سے فنکشن غائب ہو، تو وہ صالح نہیں ہوگا۔ تو صالح کے لیے دو چیزیں شرط ہوں گی۔ ایک تو جو مطلوبہ نصب العین ہے، مطلوبہ نصب العین، اس مطلوبہ نصب العین کے لیے جو فریم ورک ہے وہ اس فریم ورک یا قالب یا ڈائی کے حوالے سے صحیح ہو، اپنی شکل صورت یا شیپ کے حوالے سے، اور یہ کہ جو اس کے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے وہ عمل ہے، ان مقاصد کی ضمانت دینے والا ہو۔ تو صلاحیت بخش یعنی وہ اعمال جو مطلوبہ نصب العین کے ساتھ ایکارڈ کریں، ہم آہنگ ہوں، اور ان کی ہم آہنگی کو چیک کرنے کا معیار یہ ہوگا کہ جس نصب العین کے حصول کے لیے ان اعمال کو ڈٹرمن کیا گیا ہے وہ اعمال ان مقاصد کے لیے ضامن دے، ضمانت فراہم کریں کہ وہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرہ، پروٹیکشن۔ پروٹیکشن ہے رفقا محترم کھڈ اور کھائیوں میں گرنے سے، یعنی جدوجہد کے سلبی اور منفی دائروں کے اندر نہ کھویا جائے سالک، مسافر، عامل اور فاعل، کہ کولو کے بیل کی طرح جدوجہد تو کرے لیکن نتیجہ برآمد نہ ہو۔ تو نتیجے کے فراہم ہونے کی شورٹی، مغفرہ، تحفظ، گارنٹی۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ کوئی گارنٹی تکنیک اعمال کے نتائج و ثمرات کو مرتب کرنے والی کتاب اللہ فراہم کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا رزق کریم۔ رزق کریم میں علم، عمل، روزی، جدوجہد کے نتائج و ثمرات ہر دائرے میں، کیونکہ رزق کہتے ہیں عطا جاری، ایسا عطیہ، ایسا گفٹ جو جاری رہے، مسلسل و پہم، اس میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، انقطاع نہ ہو۔ اور فرمایا کہ وہ کرامت ذات انسانی کے حوالے سے ہو، جیل خانے کی زندگی نہ ہو، جیل خانے کی شورٹی نہ ہو، جیل خانے کا تحفظ نہ ہو، جیل خانے کی جو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی وہ انسان کو مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے اس کی کرامت کا، یعنی ذات انسانی کا تحفظ ہو، کرامت ہو، ڈگنیٹی ہو، اس کو تحفظ عطا کرتے، پرپیچویٹ کرتے، محفوظ کرتے ہوئے اسے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ہو۔ اب ان کے یہ جو گروہ ہے رفقائے محترمہ، اب ان کے مقابلے میں جو کھڑا ہونے والا ہے اس کا بیان شروع ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو ناکام کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے ان کا کیا بیان ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم،
وہ جو سلبی اور تخریبی جدوجہد کرنے والے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں. جاہما اصل معنی اس کا ہوتا ہے رک جانا. الجحیم کوئی پروسیس جو چلتا ہوا آ رہا ہو وہ رک جائے، یا یہ کہ کوئی پروسیس شروع ہی نہ ہو تو بھی جہیم ہے، لیکن چلے اور درمیان میں جا کر رک جائے کہ نتیجہ خیزی کے مرحلے تک نہ پہنچے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے قرآن کو ناکام کرنے کے لیے انفاق کریں گے، مال خرچ کریں گے، جسم و جان کی بے پناہ مشقتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر لگائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے کہ قرآن کا نظام اور قرآن جو ہے وہ نتیجہ خیز نہ ہو اور نوع انسانی کو اس سے وہ یعنی نفع بخش و فیضانی نہ ہو. لیکن انجام کار ان کی یہ تمام جدوجہد جو ہے وہ تخریب محض پر جا کر منتج ہو. مثلا سورہ الانفال میں رفقا محترم قرآن یہ کہتا ہے، سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 36، سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 36، فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو انکار کی روش اختیار کر رہے ہیں یا کریں گے، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو خرچ کریں گے، اموال، وسائل، جدوجہد، قربانیاں دیں گے. کیوں دیں گے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اس پروگرام اور نظام کو آگے نہ جانے دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، فرمایا کہ مسلسل و ہم یہ خرچ کریں گے، جدوجہد کریں گے، جدوجہد پر جدوجہد، مال پر مال خرچ کرتے چلے جائیں گے. لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، لیکن ان کا یہ جدوجہد کرنے کا جو عمل ہے، انفاق ہے، قربانیاں ہیں، انجام کار یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی. انجام کار ان کے لیے یہ ساری جدوجہد، یہ مالی جانی قربانیاں حسرت کا سامان بنے گی. ثم یغلبون، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ حسرت کا سامان بنے گا، ثم یغلبون، مزید برآں یہ ہے کہ انہیں انجام کار مغلوب ہونا پڑے گا. ان کے لیے مغلوبیت ہے، غلبہ نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے رفقا محترم کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہے کہ تم لاکھ اللہ کے نظام کو ناکام کرنا چاہو، کر نہیں سکو گے، انجام کا تم مغلوب ہوگے اور اللہ کا یہ نظام غالب آئے. اس ضمن میں رفقا محترم ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم سمجھیں کہ آذر کتاب اللہ حق کیا ہے. حق کیا ہے؟ جب حق کو سمجھ لیں گے تو باطل سمجھ میں آ جائے گا، جب حق اور باطل کو سمجھ لیں گے تو غلبے اور مغلوبیت کی جو تصویر ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ رات جو ہے 13ویں سورہ رات آیت نمبر 17، 13ویں سورہ آیت نمبر 17، ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ بلندیوں سے، پہاڑوں سے بارش، بادلوں سے، سما کا معنی بادل، بارش، پہاڑ، بلندیاں، گلیشیئرز، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو نیچے اتارتا ہے، نیچے ہانکتا ہے. فصالت اودیتم بقدرہا، پھر اوپر سے وہ ندیاں، وہ نالے، وہ دریا اپنی اپنی وسعت و کشاد کے مطابق، بقدرہا وسعت و کشاد کے مطابق پانی کو اپنے پیٹ میں، آغوش میں، اپنے ظرف میں وہ اٹھا لیتے، بہہ نکلتے ہیں وہ ندیاں، نالے، دریا اس پانی کو لے کر.
اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابع، اور جب فرمایا کہ وہ دریا، ندیاں، نالے اوپر سے پانی لے کر نیچے کی طرف آتے ہیں تو اس سیل پر، یعنی پانی جو سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتی ہے جھاگ، زبد جھاگ رابعہ چھائی ہوئی. تو پہلے مرلے میں اس پانی کی اوپر کی سطح پر غلبہ ہوتا ہے جھاگ کا، اور یوں نظر آتا ہے جس طرح جھاگ ہی جھاگ ہے اور اسی کا غلبہ رہے گا. اور دوسری مثال دی فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح وہ دھاتیں کہ جن کو یہ تپاتے ہیں، ڈالتے ہیں فرنسز میں، بھٹیوں میں، آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلو، کہ جن سے اپنے لیے حسن و زیبائش کی چیزیں بنانے کے لیے یا اپنے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی متاع یا نفع بخشی حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو دھاتیں، کچی دھاتیں کہ جن سے انسان اپنے طرح طرح کی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جب وہ بھٹیوں میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے زبد مثل. تو ان دھاتوں کے اندر بھی جو آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے، کچا پن ہوتا ہے، وہ جھاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمایا کہ اے لوگو سنو، اللہ مثال کے طور پر تمثیلات کے ذریعے بیان کر رہا ہے حق اور باطل. اب حق اور باطل کی مثال کس طرح بیان فرمائی رفقائے محترم؟ پانی اور دھاتوں کی شکل، کہ پانی کے اوپر بھی جھاگ اور دھاتوں کے ساتھ بھی جھاگ. اب قرآن کہتا ہے آگے کیا ہوتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جہاں تک اس جھاگ کا تعلق ہے، کھوٹ کا تعلق ہے، جو سطح پر اوپر چھا جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، لپیٹ میں لے لیتا ہے سب چیزوں کو، وہ کیا ہوتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو بائی پیسج آف ٹائم، تھوڑے سے ٹکراؤ اور تصادم سے تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ سارے کا سارا سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا پھیلاؤ تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی نکرس نہیں ہوتا، جان نہیں ہوتی، آپس میں باہم وابستگی یا پیوستگی نہیں ہوتی. تو وہ جھاگ تو آہستہ آہستہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کا وجود ہی کہیں نظر نابود ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اب ڈارون نے یا میٹیریلسٹک جو کنسیپٹ آف لائف ہے یا فزکس والے جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے رفقائے محترم سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ. اور اسی سروائیول آف دا فٹسٹ نے اقوام عالم کے اندر جو غلبے کی نفسیات اور مار دھاڑ کا ماحول پیدا کیا وہ ہمارے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے رفقائے محترم سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں، بلکہ الناس کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا. اما لیکن وہ چیز ینفع جو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے کس کے لیے؟ الناس. اما ما ینفع المؤمنین نہیں فرمایا رفقائے محترم، ینفع المتقین نہیں فرمایا، بلکہ اما ما ینفع الناس، یعنی دو مومنٹس ہوں، دو تحریکیں ہوں. ایک تحریک مثلا قبیلے کے حوالے سے ہو، ایک قبائل کے مجموعے کے حوالے سے ہو. یعنی قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی معیت اس گروہ کے ساتھ ہوتی ہے جو زیادہ وسیع دائرے میں نوع انسانی کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کا راستہ کھولتا ہے. یعنی ایک محدود دائرے نفع بخشی ہے لیکن ایک محدود دائرے میں، مثلا اپنے باپ دادا کی اولاد ہی کے ساتھ وہ نافع ہے، اور ایک اس سے وسیع دائرے میں. تو جہاں پر وسیع دائرے کا نفع ہوگا اللہ اور کائناتی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور جہاں چھوٹے دائرے میں نفع ہوگا ان کے مقابلے میں وسیع دائرے والوں کو اللہ کی نصرت و حمایت حاصل ہوگی.
اور یہاں نفع بخشی کی بجائے رفقائے محترم وہ چھینا جھپٹی ہو، صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا ہو اور اپنے بھائی بندوں کو نگل جانا، ان کے وجود ہی کو ہڑپ کر جانا، ان کے مفادات اور منافع کو اپنی جیب میں ڈالنے کا نصب العین آ جائے۔ تو آپ دیکھیں اس وقت بھی رفقائے محترم جن اقوام کو بھی دوسری اقوام عالم پر غلبہ حاصل ہے، وہ یقیناً مغلوب اقوام کے مقابلے میں وسیع نفع بخشی کی ضامن ہے، اگرچہ ان کے اندر بھی قباحتیں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں بھی غلبہ ہے، غلبے کے پیچھے نفع بخشی کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہوگا، اور مغلوبیت، اور وہ بھی دوامی اور صدیوں پر محیط مغلوبیت، اس کے پیچھے یقیناً نفع بخشی اور فیض رسانی کے راستے میں دیوار کے طور پر سنگ گراں بن کر حائل ہونا جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات یعنی ہمارا جو ربوبیت عالمینی کا پروگرام ہے، اس کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ بن کر کھڑے ہونا چاہیں گے، تو چونکہ ربوبیت عالمینی کا نظام وسیع تر دائرے میں نفع بخشی اور فیض رسانی کا راستہ کھولتا ہے، اس لیے انسانیت آہستہ آہستہ اس ربوبیت عالمینی کے نظام کے قریب آئے گی، اور اس کے سائے کے اندر، اس کی پناہ کے اندر، یعنی اس کے گویا کے ٹھہرائے ہوئے اصول اور اقدار کے اندر اپنے لیے تحفظ اور پناہ حاصل کرے گی۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جو انکار کرنے والے تھے ان کو بھی پناہ ملے گی، تو اسی نظام میں ملے گی۔ آگے جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم آیت نمبر 52 میں کہ جو نبی یا رسول بھی الناس کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوا، تو شیطانی طاقتوں نے ہمیشہ اس کے راستے میں منفی پراپوگنڈا کیا، یعنی یہ تصور دیا کہ یہ تو اپنی ذات کی بڑائی و کبریائی جو ہے اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے محلات تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح اس پہ ایمان لانے والے یا اس کی دعوت سے متاثر ہونے والے جو افراد تھے ان کو ورغلانا چاہا۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا نظام اور پروگرام جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم دو مقام دیکھتے ہیں، سورہ مثلا یونس میں، سورہ یونس 10ویں سورہ ہے رفقائے محترم، سورہ یونس میں آیت نمبر 78 ہے، 10ویں سورہ، آیت نمبر 78۔ فرعون، حامان اور قارون شیاطین، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ قالو، کہا انہوں نے، اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہمیں بہکا دے، الفات لفت یعنی بہکا دے، ڈیویٹ کر دے، منحرف کر دے، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس دین، پروگرام یا نظام سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو، اکابر کو، مشائخ کو پایا ہے، اور مزید برآں یہ وَتَكُونَ لَكُمَا، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، کیا ہو جائے؟ الکبریاء فی الارض، اقتدار اعلیٰ، سپریمیسی، تم سپریم بننا چاہتے ہو، اقتدار اعلیٰ کو تم متمنی ہو، یعنی تم فلاح انسانی کے لیے نہیں، نوع انسانی کی فلاح کے لیے نہیں، اپنے لیے چدراہٹ اور اقتدار جو ہے اس کی مسند بچھانا چاہتے، یعنی وہی اقتدار جو سر سے پاؤں تک فرعون کے قبضے میں ہے تو وہ جائز ہے، اور اسی اقتدار کا اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ اقتدار اگر موسیٰ اور ہارون اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ حرام کیوں ہے؟ یعنی اگر اقتدار فی نفس ہی کوئی بیماری ہے، برائی ہے،
تو وہ تمہارے ہاتھ میں ہو تو اچھائی ہے، اگر موسیٰ اور ہارون اپنے لیے طلب کریں تو وہ برائی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ تم بڑا بننے کے لیے اپنے آپ کو، یہ سارا جو تمہاری جدوجہد ہے اس لیے ہے تاکہ تمہاری بڑائی قائم ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ المومنون کی آیت نمبر 24 میں، 23ویں سورہ کی آیت نمبر 24 میں، اَن یتفضل علیکم، یہ تو میاں اپنے آپ کو افضل منوانا چاہتا ہے، اپنی فضیلت جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ کبریا، بڑائی و کبریائی قائم کرنا چاہتے ہو، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہم کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ تم ہم سے سپیریئر ہو یا تمہارے لیے جو ہے اقتدار جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو یہ جو رفقا محترم نبی کی یا مسلح کی جو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی دن سے منفی پراپیگنڈا ہوتا ہے اس طبقے کی جانب سے جس کا مفاد یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ آج ہم کہتے ہیں کہ جس کا اپنا اقتدار مستضعفین کے گویا کے سروں پر قائم ہوتا ہے، ان کو تباہ و برباد کر کے قائم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان مستضعفین کو جو بھی گویا ظلم اور استبداد سے نجات دلانے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے اس کے خلاف یہی پراپیگنڈا ہوگا کہ یہ تو اپنا ذاتی اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور اگلی سورہ میں رفقا محترم اس کی ایک اور شکل یہ آئی ہے، سورہ ہود، اگلی سورہ ہے 11ویں سورہ اور آیت نمبر 27، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، الملأ وہ کہ جن کے گھر بھرے ہوئے تھے، خزانے بھرے ہوئے تھے، اور جن کے ذہن باپ دادا کی روایات سے اٹے پڑے تھے، الملأ کہ جنہوں نے دوسروں کے مال سے، جدوجہد سے، محنت سے اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو بھر رکھا تھا، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اسی وجہ سے کہ دوسروں کی محنت کا استحصال جو تھا، فوائد جو تھے، منافع جو تھے، وہ سارے یہ ہتھیار رہے تھے، اور وہ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے۔ انہوں نے یوں کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں دیکھ رہے ہم تجھے مگر تو انسان ہے ہمیں جیسا، وما نراک، اور نہیں دیکھ رہے، نہیں سمجھتے ہم مگر یہ کہ جو تمہاری بات قبول کر رہے ہیں، جو تیری بات پر لبیک کہہ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ الا الذین هم اراذلنا، وہ ہمارے رذیل ترین افراد ہیں، کمی، نکارے، بادی الرائے، اور جن کے پاس کوئی پختگی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فکری، ثقافتی، تعلیمی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یعنی ایسے ہی کمزور سے، سطحی معلومات والے، اور ہم میں سے کمی تیری بات کو قبول کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب علم، مثقف گروہ جو ہے وہ تیری بات کو قبول نہیں کر رہا۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے کہ تو ہم سے کسی بھی حوالے سے صاحب فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم کلی طور پر جھوٹ پر اپنی بنیاد رکھ رہے ہو۔ یہاں پر رفقا محترم جو القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہماری جو کتب روایات ہیں اور ہمارا جو عام جو تفسیری مواد ہے اس میں بہت سی باتیں یعنی ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس میں دو نقطے دیکھ کر آگے چلیں گے کہ کیا اللہ اپنے کلام کو کبھی بھی منسوخ کرتا رہا ہے، یا جو چیزیں نسخ ہوتی رہی ہیں وہ القائے شیطان ہے۔ اللہ نے کسی دور میں بھی اپنے کلام کو منسوخ نہیں کیا۔
اللہ کا کلام، اللہ کی آیات ہمیشہ غیر منسوخ رہی ہیں اور رہیں گی۔ جو چیز نسخ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ القاء شفا۔ اور اللہ کی آیات تو ہمیشہ اور ہر دور میں محکم رہی ہیں۔ تو یہ دو نقطے جو ہیں کہ منسوخ کیا ہوا ہے اور محکم اللہ نے کس کو کی ہے، تو اس کے لیے 3 مثالیں قرآنی دے کر پھر آگے چلیں گے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ یہ فتنہ کیسے بنتا ہے، اور قاسیت قلوب کون ہے، اور عذر قرآن مرض کیا ہے کہ جس کا ہمارے اور آپ کے ساتھ براہ راست اس کا مواجہہ ہوتا ہے، فیس ٹو فیس ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل ان آیات کے بارے میں کچھ اور حوالہ جات دیکھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔